نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. حاضرین محترم، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج جملہ 22 پارے مکمل ہوئے اور سورہ یاسین کا کچھ حصہ ہم نے تلاوت کر کے وہاں پر ختم کیا ہے. جہاں سے ہم نے تلاوت کا آغاز کیا اس میں سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی شان اور عظمت کو بہت ہی بلند و بالا انداز میں واضح کیا ہے. اللہ نے یہ اعلان فرما دیا اہل بیت کے تعلق سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں کے تعلق سے، چاہے وہ ازواج مطہرات ہو یا آپ کے اولاد ہو، ان سب کے تعلق سے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی ارادہ فرماتا ہے کہ اے نبی کے گھرانے والوں، تم سے ہر طرح کی گندگی کو دور رکھے اور تم کو بہت ہی خوب پاک صاف کرنا چاہتا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل بیت کے تعلق سے یہ بیان فرمایا ہے، اور اس کے ذریعے اصل میں آنے والی پوری نسلوں کو اور تا قیام قیامت جتنے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں، آپ کی امت ہے، ان سب کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے ہر گندگی کو دور رکھا ہوا ہے، اور ان کے تعلق سے اپنے دلوں میں یا اپنے خیالات میں کچھ بھی شک و شبہ پیدا کرنا یہ ہمارے ایمان کو بگاڑنے والی چیز ہے. باضابطہ قرآن مجید کی آیت بھی نازل ہوئی، اور پھر دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی چادر میں لے کر ان کے حق میں دعا فرمائے ہیں کہ مالک یہ میرے اہل بیت ہے اور تو ان سے ہر طرح کی گندگی کو دور فرما. جب آپ کی ایک زوجہ محترمہ نے ام المؤمنین غالباً حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوچھا کہ حضور مجھے بھی اپنی چادر میں شامل فرمائیں، تو حضور نے کہا کہ تم پہلے سے ہی جو ہے اس گروپ میں شامل ہو اور تم خیر پر ہو، بلکہ حضور نے فرمایا. ازواج مطہرات کے بارے میں اور اہل بیت کے تعلق سے، اور یہ تو آیت مبارکہ ہے، ایک اور جگہ پر مزید وہ اس کا بیان آئے گا. اس کے علاوہ احادیث میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا ان کے بارے میں جو ہے تاکید فرمائی ہے کہ تم میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو. پھر دوسری جگہ پر آیا کہ تم جو ہے قرآن مجید کو تھامے رکھو اور اس بات پر غور کرو کہ تم میرے جانے کے بعد میرے اہل بیت کے ساتھ کیسا سلوک کرنے والے ہو. باضابطہ تنبیہ فرمائی. ایک موقع پر حضور نے امام حسن امام حسین سامنے تھے، حضور نے دعا فرمائی اللہم انی احبہما، مالک میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. فاحبہما، اب اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہے ہیں حضور تو بھی ان سے محبت فرما. رسول اللہ بھی محبت فرما رہے ہیں اور خدائے تعالیٰ سے بھی یہ عرض کرتے ہیں کہ مالک تو بھی ان سے محبت فرما. اس کے بعد دیکھیے حضور نے اپنی بات کو ختم نہیں کی، بلکہ آنے والی پوری اس امت کے حق میں دعا فرمائی جو ان سے محبت کرے. فرمایا وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما. تو حضرات اہل بیت کی محبت کی کس کا صلہ کیا ہوگا اگر آپ پوچھیں گے؟ سیدھا سیدھا خدائے تعالیٰ کی محبت ملتی ہے، کیونکہ حضور نے دعا فرمائی ہے کہ جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت فرما. پھر اس کے بعد کے رکوع میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تعلق سے اعلان ہوا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اور وہ جو ہے ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے، خاتم النبیین اور آخری نبی ہے. اب یہ جو ہے اعلان ہونے کے بعد ہم سب کو اس بات پر کامل ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ اب کوئی نبی اور رسول آنے والے نہیں ہیں. قیامت تک رسول اللہ کی رسالت چلنے والی ہے، حضور ہی کی نبوت چلنے والی ہے، حضور جو شریعت لے کر آئے ہیں وہی چلنے والا ہے. یہ تھوڑا سا آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے. ہمارے پاس حیدرآباد میں یہ فتنہ چل رہا ہے اس وقت. کوئی شکیل بن حنیف ہے، کوئی جو ہے کیا کہتے ہیں کچھ بھی، کوئی فیض احمد ہے. یہ لوگ آ کر اپنے آپ کو کوئی مسیح بتا رہا ہے کہ میں مسیح بن کر آیا ہوں، کوئی کہہ رہا ہے کہ میں امام مہدی بن کر آیا ہوں، کوئی کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام میرے اندر سما گئے. ہوتے 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 آخر میں وہ لوگ بولتے کہ بھئی میں ہی جو ہے آخری نبی ہوں. یہ اس طرح کا دعویٰ کر رہے ہیں معاذ اللہ. اور اس کے تعلق سے حضور علماء کرام یہاں تک صراحت کیے ہیں، کوئی معاذ اللہ اس طرح کا دعویٰ کرے اپنے آپ کے نبی ہونے کا، اور کوئی عام آدمی اگر جا کر اس سے دلیل پوچھے تو دلیل پوچھنے والا بھی کافر ہو جائے گا.
اس قدر یقین ہونا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد نبی ہونے پر. ہاں ایک عالم جو ہے اس کو بھگانے کے لیے، اس کو رد کرنے کے لیے اس سے بات کر سکتا ہے، اس سے بحث و مباحثہ کر سکتا ہے، لیکن عام آدمی اگر سوال بھی کرے پلٹا کر تو پھر وہ سیدھا سیدھا کافر ہو جائے گا. اب جو نشانیاں قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں ایک بھی نشانی میچ نہیں ہوتی. ایک وہ جو ہے یہ فتنہ جو سب سے زیادہ مشہور ہوا وہ تھا غلام احمد قادیانی جو اس طرح کا دعویٰ کیا تھا. یہاں پر تو وہ چیز محسوس نہیں ہوتی ہوگی، میں آپ کو خالی بتا رہا ہوں آگاہ کرنے کے لیے کہ انہیں جب دعویٰ کیا تھا تو سب سے پہلے بولا کہ میں مہدی ہوں. بھائی بولا مہدی. اور ابھی مہدی علیہ السلام ہندوستان میں کہاں سے آ گئے؟ وہ تو رسول اللہ فرمایا کہ مدینہ منورہ میں آنے والے ہیں، اور تیرا نام غلام احمد قادیانی ہے، ان کا نام محمد ہوگا، اور لوگ خود جا کر ان کو مہدی مانیں گے، انہوں اس طرح آ کر بولیں گے نہیں. بہرحال کوئی بھی نشانی میچ نہیں ہو رہی. تو ہوتے ہوتے کیا کرا؟ عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا کہ میرے اندر مسیح سما گئے. پھر اس کے بعد ہوتے ہوتے وہ جو حضور آخری نبی بول کے فرمائے کہ آخری نبی جو آنے والے نبی فرمائے وہ احمد نہیں ہوں بول کے بولا. تو احمد کہاں سے ہے؟ تو غلام احمد ہے، غلام ہے تیرے نام. اس کے بعد ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی تھی، کہا تھا کہ لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، حضور فرمائے تھے. تو آپ دیکھیے تھوڑا سمجھنے کی بات ہے. یہ حدیث جب اس کے سامنے پیش کی گئی تو کیا بولا معلوم ہے کہ وہ جو اس حدیث میں لفظ لا ہے، لا کا مطلب ہوتا نہیں، لا کا مطلب ہوتا نہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ لا کا مطلب نہیں ہوتا کہ کوئی نبی میرے بعد نہیں ہے. تو انہیں کیا بولا تھا معلوم ہے آپ کو؟ لا سے مراد، لا میں جو ہے لام ہے اور الف ہے. لام سے مراد غلام ہے، الف سے مراد احمد ہے بلکہ بولا تھا. کہیں سے بھی کچھ بھی مطلب کوئی بات ہے وہ. بہرحال یہاں پر یہ چیز محسوس نہیں ہوتی، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پتہ نہیں کب کون سا فتنہ آ جائے. دجال سے پہلے کئی سارے فتنے ظاہر ہونے والے ہیں. حضور فرمائے دجال سے پہلے 30 دجال آنے والے ہیں جو الگ الگ دعویٰ کریں گے. 30 دجال اور آنے والے ہیں. تو یہ 30 دجال اور آنے والے چھوٹے دعوے دار آئیں گے، اس طرح کے دعوے کریں گے. اسی لیے ہم کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت ہمارے لیے پیش کی ہے اور جو دین پیش کیا الحمدللہ اس میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. ہر ایک مسئلے کا حل، ہر جو ہے مشکل سے مشکل مسئلے کا حل موجود ہے، بس ہم کو اس کو اپنانے کی ضرورت ہے. اب اسی سورے میں جو ہے سورہ احزاب کے آخر میں ایک اور اہم پہلو ہے، وہ آیت درود کا. کہ آیت درود بھی آج ہم نے تلاوت کی ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما والی. یہ آیت کے تعلق سے اب درود کے فضائل تو آپ پوچھیے کہ بے انتہا فضائل ہیں. البتہ ہم کو اتنا یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی معبود ہے. ہم کو اس نے نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، لیکن اس کی شان یہ کہ وہ یہ کام نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ وہ خود معبود ہے. وہ کیوں عبادت کرے گا؟ وہ معبود ہی کیسے ہو سکتا جو عبادت کرے؟ البتہ اللہ نے اپنے جس کام کرنے کا اعلان کیا ہے اور جس کام کے ساتھ ہم ایمان والوں کو شامل کیا ہے وہ درود ہے. کہ پہلے فرمایا بے شک اللہ اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اللہ تعالیٰ پہلے یہ فرمایا، اس کے بعد ہم کو حکم دیا کہ تم بھی جو ہے اے ایمان والو تم بھی ان پر کیا کرو؟ خوب سلام اور درود بھیجا کرو. تو پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے یہ کام کرنے کا ذکر کیا، اس کے بعد اس کو بیان فرمایا. اس کے فضائل تو بہت. دیکھیے میں پوری احادیث سے بتا رہا ہوں، پوری جتنی بھی ہے حدیث کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں، مختصر انداز میں، حوالے دینے کا وقت نہیں ہے. ایک حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ جو ہے جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتے ہیں. ایک حدیث میں حضور فرماتے ہیں جس مجلس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا گیا ہو، اگر وہ مجلس میں بیٹھنے والے لوگ جنت میں بھی چلے جائے تو ان کو اس مجلس کا افسوس ہوگا کہ ہم نے وہاں پر بیٹھا تھا اور مصطفیٰ پر درود نہیں پڑھا تھا. اللہ اکبر. حضور بیان فرما رہے ہیں کہ درود کسی مجلس میں نہ پڑھا جائے تو اس کا افسوس قیامت میں جنت میں بھی ہوگا. جنت میں چلے گئے تب بھی اس کا افسوس ہوگا. اور حضور فرمائے بدبخت ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے. اللہ اکبر. اور فرمایا کہ ہر دعا اس وقت تک حجاب میں رہتی ہے، قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچتی جب تک کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے. اس کے راوی حضرت عمر بن خطاب ہے. اور حضور فرماتے ہیں بے شک اللہ سبحانہ و تعالی درود بھیجنے والے کے 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 اس کو نیکیاں عطا کرتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے. اللہ اکبر. آپ دیکھیے اور فرمائیں کہ جو ہے جو مجھ پر درود نہ بھیجے اس کی نماز بھی کامل نہیں ہوتی.
اس طرح حضور نے فرمایا کہ جو ہے تم کہیں سے بھی مجھ پر درود بھیجو، تمہارا درود اور تمہارا سلام مجھ پر پہنچایا جاتا ہے۔ اور حضور فرمائے جو شخص روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے 100 مرتبہ، اللہ اس کی 100 حاجتوں کو پورا کرتا ہے صبح کے وقت میں۔ دیکھیے، اور فرمائیں کہ جو اچھی طرح مجھ پر درود بھیجا کرو، مطلب یعنی یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، ایسا نہیں کہ بے خبری میں پڑھو، بلکہ احسنو فرمائے کہ اچھی طرح مجھ پر درود بھیجا کرو۔ اور اس طرح فرمایا کہ اگر کوئی میری خبر تک پہنچ کر مجھ پر درود بھیجتا ہے تو میں اس کو خود سنتا ہوں، اور اگر کوئی دور سے مجھ پر درود بھیجتا ہے تو مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ درود شریف پڑھنا اجر و ثواب میں آپ فرماتے ہیں اللہ اکبر 20 جنگیں لڑنے سے بہتر رسول اللہ پر درود پڑھنا ہے اجر و ثواب کے اعتبار سے۔ 20 جنگ لڑنا ایک طرف ہے، رسول اللہ پر درود پڑھنا ایک طرف ہے۔ اور فرمایا جس کسی کو یہ پسند ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے مرنے کے بعد کہ اللہ اس سے راضی ہو، ناراض نہ ہو، تو فرمایا کثرت سے میرے اوپر درود پڑھو کے فرمایا۔ اور فرمایا اسی طرح کہ جو ہے درود شریف کیا ہے، گناہوں کو بخشنے کا اور گناہوں کی معافی کا سبب ہے۔ اور اس طرح حضور فرمائے کہ جو شخص مجھ پر درود پڑھنا بھول جائے گا وہ جنت کا راستہ بھول جائے گا۔ اللہ دیکھیے آپ۔ اور اس طرح فرمائے جو رسول اللہ نے پھر الگ سے بیان کیا جمعہ کے دن درود پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، حضور نے کئی سارا اس کا ثواب بیان کیا، تفصیلی حدیث ہے، میں اس وقت یہاں چھوڑ رہا ہوں، یہ بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر دیگر احادیث میں حضور نے یہ فرمایا کہ خالی انسان ہی نہیں ہے جو مجھ پر درود پڑھتے ہیں، پتھر، درخت وغیرہ بھی مجھ پر درود پڑھتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے وہ فرشتوں کا کام کیا ہے، مجھ پر درود پڑھنے والے اور درود پڑھنے والے کے والد دونوں کے نام کے ساتھ میرے اوپر درود لا کر پیش کرتے ہیں۔ درود پڑھنے والے کے والد کا بھی نام رسول اللہ کی خبر کے پاس لیا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو ہے جو مجھ پر درود بھیجے گا میں اس کی قیامت کے دن شفاعت کروں گا۔ کچھ فرشتے مقرر ہیں وہ درود مجھ پر پہنچاتے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح حضور فرماتے ہیں کہ جو ہے جس کے پاس میرا ایک تو روایت میں فرمایا کہ جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے تو بدبخت ہے۔ اب ایک روایت میں فرما رہے ہیں جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ اس کو سن لے اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ مجھ پر درود پڑھے۔ یہاں پر تاکید کے ساتھ حضور نے دوسرے حدیث میں فرمایا، اور اگر بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ حضور پر درود نہ بھیجے۔ اور فرمایا جو رسول اللہ پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نفاق سے پاک کر دیتا ہے۔ فرمایا ایمان کی جو خلاف چیزیں اس سے پاک کرتا ہے، بلکہ فرمایا اندازہ نہیں ہے ہم کو کتنی فضیلتیں دیکھیے۔ اور فرمایا کہ اپنی مجلسوں کو درود کے ذریعے زینت بخشو، اور فرمایا کہ درود پڑھنا تمہارے لیے غموں کو دور کرنے کا سبب ہے۔ غم کو اور جو ہے ہمارا جو اسٹریس ہوتا ہے، مطلب ایک پریشانی کا عالم، فرمایا کہ بہت تفصیل ہے، اس لیے میں تیز بول رہا ہوں آپ کو۔ فرمایا کہ درود پڑھو وہ غموں کو دور کرنے کا سبب۔ یہ پوری حدیثیں بیان کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے، یہ پوری حدیثیں ہیں۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور درود کی وجہ سے کیا کیا ثمرات حاصل ہوتے ہیں، آخرت میں اس کا کس قدر فائدہ ہے، اور دنیا میں درود پڑھنے سے کیا کیا چیزیں قبول ہوتی ہے، ساری چیزوں کو ذکر کیا۔ بہرحال یہ ساری تفصیل ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ درود پڑھنے کی فضیلت ہے، مسئلہ یہ ہے کہ باضابطہ پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتے، یہ کمی ہمارے اندر۔ اب رمضان ہے، دستر بچھ رہا ہے، درود کا پڑھ رہے ہیں، باضابطہ دیگر دنوں میں پڑھنے کا اہتمام نہیں ہے، کہیں کہیں گھروں میں جمعے کے دن دستر بچھایا جاتا ہے، تو یہ عادت ڈالنی ہم کو ضروری ہے۔ کم از کم ہم جو ہے 100 مرتبہ روز درود پڑھے، کم از کم، زیادہ سے زیادہ جتنا بھی پڑھیے۔ حضور فرمائے کہ جو ہے کثرت کے ساتھ درود پڑھو، کثرت بولیں گے کس کو؟ اب یہ ایک سوال ہے، کثرت کا مطلب ہوتا کیا؟ اب کتنا پڑھے تو کثرت بولنا، 1000 2000 3000، اس کا تو دو باتیں اس بارے میں کہ اس کی کوئی تعداد متعین نہیں ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ روز 300 مرتبہ درود پڑھنا کثرت میں آتا ہے، بلکہ بعض علماء فرمائے، بعض علماء کے بارے میں یہ ہے۔ بہرحال یہ ایک جو ہے میسیج ہے ہمارے لیے، پیغام ہے کہ اس کی عادت ڈالیں، باضابطہ جو ہے پڑھنے کی۔ شان عظمت سب جانتے درود کے بارے میں، لیکن واقعی اہتمام کیسے کرنا ہے، لے کے پڑھنا ہے۔ اگر دل نہیں مطلب اس طرف توجہ نہیں ہوتی، آپ تصویر رکھیں اپنے ہاتھ میں، اس کے ذریعے اہتمام کریں۔ یہ دوسرا حصہ ہوا۔ اب تیسرا حصہ ہے اس میں جو ہے آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ سبا میں شیطان کی جو چال ہوتی ہے اس کے بارے میں بہت ہی زبردست اس کی چال کا ہمارے سامنے ذکر کیا ہم کو بچنے کے لیے۔
غور کرنے کی بات دیکھیے، اللہ فرماتا ہے فَمَنْ زُكِّنَ لَهُ سُوءَ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ شیطان کی چال یہ ہے کہ وہ کسی بھی برے کام کے تعلق سے آ کر براہ راست نہیں بولتا کسی بندے کو کہ تو یہ کام کر، چوری کی بات ہے تو چوری کر، سود لینے کی بات ہے تو سود لے، حرام کرنے کی بات ہے حرام کر۔ شیطان براہ راست نہیں بولتا کسی بھی انسان کو، بلکہ اس کی چال اللہ نے ذکر کی، پہلے وہ اس کام کو اچھا کر کے پیش کرتا رہتے۔ چوری کی جب بات نہیں تو شیطان اس طرح خیال ڈالتا کہ چوری کرنا برا ہے، لیکن تو کیا کر، چوری کرنے کے بعد غریب کی مدد کر دے، غریب کی مدد کرنا تو اچھی بات ہے، اب چوری کرواتا ہوں۔ فَرَآهُ حَسَنًا، اس کام کو اچھا دکھاتا، اور جب بندہ اس کو اچھا سمجھنے لگے مرتکب ہو جاتا اس کا ارتکاب کر بیٹھتا۔ تو اللہ نے تنبیہ فرمائی کہ جو ہے یہ اس کی چال ہے، تم سمجھو کہ وہ براہ راست کسی کام کو برا کرنے کے لیے نہیں کہتا، پہلے اس کو اچھا بتاتا ہے، بندہ اچھا سمجھ کے جب کرنے لگے، کرنے کے بعد ابھی نہیں بولتا کہ اب کیا غریب کو دینے کی ضرورت ہے، پورا جو ہے اس کے پیٹ میں اترے گا، اب وہ محسوس نہیں ہوتا، اچھا نظر آتا رہتا، وہ اطراف میں دیکھیں گا ابھی کوئی نقصان تو نہیں ہوا، آگے چل کے وہ اس طرح کا جو مال جو بھی حرام طریقے سے، یہ ایک مثال دے رہا ہوں، ایسے بہت کام ہے جو بھی جو ہے نقصان ہوتا ہے محسوس ہوتا نہیں، وہ آگے چل کے جب بیماریوں میں پیسہ جانے لگتا ہے، اس میں جب پتہ چلتا۔ بہرحال حرام سے بچنے کے لیے ہم کو اس کی جو چال ہے، اس کی تدبیریں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ ایک جگہ سے نہیں آتا، کئی طریقے سے، کہ بھئی تو اپنے لیے تھوڑی چوری کر رہا ہے، گھر والوں کو تجھے پالنا ہے، کرنا ہے، ان کے لیے کر رہا ہے، یہ برا تھوڑی ہے، ایسا خیال پیدا کرتا۔ اللہ فرماتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان کیا کرتا ہے، تم کو فقر سے ڈراتا ہے، برائی کا تم کو حکم دیتا ہے، اور ادھر دیکھو مولا کو واللہ یعدکم مغفرۃ وفضلا، ارے تم حرام کاری مت کرو، صبر کرو، اللہ مغفرت کا وعدہ کر رہا ہے تم سے اگر صبر کرتے ہیں تو، اور فضل کا وعدہ کر رہا ہے، اگر تم صبر کر لے تو پھر اللہ پیدا فضل تمہارے اوپر جاری کرے گا، کسی کے معاملے میں یا کسی بھی معاملے میں حرام کاری کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، وہیں پر فوری فرمایا اللہ تعالیٰ، یہاں پر ایسا بلا رہا نا، میری طرف آؤ، میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں فضل کا اور جو ہے مغفرت کا، بخشش کا وعدہ کر رہا ہوں۔ یہ پھر تیسرا اور ایک اہم حصہ ہے، اسی میں جو ہے ایک قوم تھی، قوم سبا بول کے قوم تھی، آخری اس کے بعد ہم ختم کریں گے، ان کے تعلق سے جو ہے جو آج ہم نے تلاوت کی ہے سورہ سبا میں ہی، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ ایسی قوم تھی، اللہ تعالیٰ بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا ان کو، اس قدر وسیع باغات تھے، اعلیٰ اعلیٰ میووں کے باغات تھے، یہاں تک لکھا گیا تفسیروں میں کہ اگر ان کے باغات میں سے کوئی اپنے سر کے اوپر ٹوکرا رکھ کے گزر جاتا تو خالی گزرتے گزرتے ٹوکرا بھر جاتا تھا، کہتے پورے تازے پھلوں سے، اتنے پھلوں سے اللہ تعالیٰ ان کو نوازا۔ ان سے ایک ہی مطالبہ کیا اللہ تعالیٰ، مطالبہ کیا ان کو جو حکم دیا کہ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، کہ تم اپنے رب کے رزق سے کھاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے شکر گزار بنو، ان نعمتوں کا احساس کرنے والے بنو، یہ تمہارے اندر آنا، شکر نہیں کیے وہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ ان کے پاس مسلسل 13 انبیاء کو بھیجا، 13 انبیاء، 13 انبیاء علیہ السلام آئے تو ان کی قدر نہیں کیے، ان کی بات کو نہیں مانے، اور ان کا ایک بادشاہ تھا حماد نام تھا اس کا، وہ تو اس کے لڑکے کا انتقال ہوا انہی دنوں میں، تو جو ہے براہ راست پورے لوگوں کے سامنے کھڑے کے کفر کا اعلان کیا، معاذ اللہ میں کسی خدا کو نہیں مانتا، ایسا اعلان کیا۔ الغرض اس کے جو ہے انہیں اس طرح بدل جانے کے بعد قوم کو بھی اپنے ہی راستے پر لانا شروع کیا، جو بچ گئے، اور جو اس کی طرف چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر جو ہے ایسا عذاب بھیجا کہ وہ جو باغات اتنے سجے ہوئے تھے وہ پورے لمحے بھر میں وہ باغات جا کے ریتی بن گئے، پورے ڈوب گئے ریتی کے اندر، اوپر ریتی آ گئی پوری، اس کے بعد وہاں پر جنگلی جھاڑ وغیرہ اٹھ گئے۔ تو اس میں دیکھیے اس قوم کی خرابی کو غور کرے آپ، ایک تو انبیاء کی بات کو نہیں ماننا، دوسرا ناشکری پن، نعمتوں کا احساس نہیں، اللہ ہمارے سامنے اس کو ذکر کیا تاکہ جو ہے وہ ایک واقعہ ہمارے سامنے برت بن کے آئے اور ہمارے اندر وہ صفتیں پیدا نہ ہو۔ پھر انشاءاللہ سورہ یاسین کے بارے میں کل ہی ہم تفسیر سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک ہم نے جو کہا ہے سنا ہے، کہنے والے کو اور سننے والوں کو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔